بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ مستعفی، فوج کا عبوری حکومت تشکیل دینے کا اعلان۔ پرتشدد فسادات میں ملوث افراد پچھتائیں گے، برطانوی وزیر اعظم۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، امریکہ کا خطے میں اضافی فوج تعینات کرنے کا اعلان۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے بعد وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد مستعفی ہو گئی ہیں اور بعض اطلاعات کے مطابق وہ بھارت پہنچ گئی ہیں۔ ادھر فوج کے سربراہ وقار الزمان نے قوم سے خطاب میں شیخ حسینہ کے مستعفی ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی۔ وقار الزمان نے کہا کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور ہم ملک کو چلانے کے لیے فی الحال ایک عبوری حکومت بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے بات چیت کے بعد ہم نے عبوری حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور اب ملک ایک عبوری حکومت چلائے گی۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے ملک میں کوٹا سسٹم کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں اب تک 300 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں صورتحال نہایت کشیدہ ہے، جب ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین دارالحکومت ڈھاکہ کے مرکز میں جمع ہیں۔ ادھر بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر ملک میں مقیم پاکستانی طلباء پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے کمروں تک محدود رہیں اور موجودہ صورتحال سے اپنے آپ کو الگ رکھیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اتوار کو انتہائی دائیں بازو کے مظاہرین کو متنبع کیا ہے کہ وہ ملک میں ہونے والے بدترین فسادات میں حصہ لینے پر پچھتائیں گے۔ خبرستان ادارے AFP کے مطابق برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ آپ کو ان فسادات میں حصہ لینے پر پچھتاوا ہوگا۔ اس سے قبل ہفتے کو انگلینڈ اور شمالی آئرلینڈ میں ہونے والی پرتشدد مظاہروں کے بعد پولیس نے 250 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ برطانیہ کے شمال مغربی علاقے ساؤتھ پورٹ میں ڈانس کی کلاس میں چاقو سے کیے گئے حملے میں 3 لڑکیوں کی موت کے بعد برطانیہ بھر کے قصبوں اور شہروں میں سینکڑوں تارکین وطن مخالف گروپوں کے پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے امریکہ نے خطے میں اضافی فوج تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ فوج دفاعی اقدام کے طور پر تعینات کی جا رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے بیروت میں اسرائیل کے فضائی حملے میں عسکری تنظیم حزب اللہ کے اعلیٰ کمانڈر فواد شکر کی ہلاکت کے ایک روز بعد بدھ کو تہران میں فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد علاقائی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ حزب اللہ اور ایران نے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ ایران کا الزام ہے کہ ہانیہ کے قتل کا ذمہ دار اسرائیل ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ لیبنان سے داغے گئے راکٹ حملے میں 2 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ یوکرین کے ہوابازوں نے ملک کے اندر کارروائیوں کے لیے F-16 لڑاکا طیاروں کی پروازیں شروع کر دی ہیں۔ اس بات کی تصدیق صدر ولادیمیر زیلنسکی نے فضائی اڈے پر فوجی ہوابازوں سے ملاقات کے دوران کی۔ یوکرین کی اس ایئر بیس پر 2 F-16 طیارے موجود تھے، جبکہ 2 طیارے فضا میں پرواز کر رہے تھے۔ یوکرین پر روس کے حملے کے 29 ماہ کے بعد مغربی ممالک نے یہ طیارے یوکرین کو فراہم کیے ہیں۔ یوکرین ایک عرصے سے روس کے حملے کے دفاع کے لیے F-16 لڑاکا طیاروں کا مطالبہ کرتا آ رہا تھا۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ شمالی کوریا نے اپنی فوج کو ایک نیا ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل لانچنگ سسٹم فراہم کیا ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق کم جانگ ان نے پیونگ یانگ میں اس حوالے سے ہونے والی ایک رسمی تقریب میں تقریر بھی کی، جہاں انہوں نے 250 نئے ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل لانچر کی نقاب کشائی بھی کی۔ ادھر جنوبی کوریا کی فوج نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی طرف سے نئے بیلسٹک میزائل لانچرز کا مقصد سیول کے خلاف حملے یا اسے دھمکانے کے لیے ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔